اکھلیش کسی مسلمان قائد کو نمایاں نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ اتفاق نہیں چاہتے ہیں۔ میرے لیے تو اکھلیش میرے بھتیجے کی طرح ہیں، اور میں نے ان کو ڈانٹ بھی سنائی تھی جب انہوں نے 2012 میں اپنے باپ کا نہ خیال رکھا نہ چچا کا خیال رکھا۔ ہمارا تو کام ہی ہے اتحاد پیدا کرنا۔ ہم ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتے ہیں، اور جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان کے درمیان انسانیت کی بنیاد پر اتحاد ہو، اور مسلمانوں میں جتنے طبقے ہیں ان کے درمیان اسلام کی بنیاد پر اتحاد ہو، یہ ہمارا مشن ہے۔ جہاں تک ہو سکے جتنی بھی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں اور پارٹیاں ہیں ان کو متحد کیجیے، ایک مضبوط محاذ بنائیے۔ اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو تبدیلی کس طرح ہوگی اس کے بارے میں سمجھنا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ مسلمانوں کی بات لے کر اسد الدین اویسی مسلم پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور اسی کے لیے وہ ڈپٹی سی ایم کی مانگ بھی کر رہے تھے، لیکن جب بھی اکھلیش یادو سے میڈیا نے سوال کیا، اکھلیش یادو اسد الدین اویسی کو لے کر صاف انکار کر دیے کہ ہم گٹھ بندھن نہیں کریں گے۔ مطلب اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اکھلیش کسی مسلمان قائد کو نمایاں نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ اتفاق نہیں چاہتے ہیں، تو اس سے پھر تو ایک دوسرا اشارہ ملتا ہے کہ جو پولرائزیشن ہے ہندو ووٹ کا، اس پر اکھلیش بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات اچھی نہیں ہوگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پارٹی پھر سیکولر نہیں رہی ہے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہندو مسلم کا شور مچاتے ہیں، اور ایک طرف شور تو نہیں ہے لیکن لگتا ہے دل میں ہندو مسلم کی تفریق ہے۔ تو اس لیے یہ بات اچھی نہیں ہے، اور بہرحال میں نے تو بار بار شخصی طور پر بھی پیغام دیا ہے اور میڈیا کے ذریعے بھی دیا ہے، اور آج آپ انٹرویو لے رہے ہیں تو پھر میرا پیغام یہی ہے کہ اکھلیش کو چاہیے، جو میرے لیے بہرحال ایک ایسے انسان ہیں جو تعلقات ہمارے ملائم سنگھ سے رہے ہیں، بہت قدیم سے 25-30 سال سے میرے روابط رہے ہیں، اور انہوں نے ہمارا کام بھی کیا ہے ہماری جامعہ میں، یونیورسٹی میں۔ تو اس لیے میرے لیے تو اکھلیش میرے بھتیجے کی طرح ہیں، اور میں نے ان کو ڈانٹ بھی سنائی تھی جب انہوں نے 2012 میں اپنے باپ کا نہ خیال رکھا نہ چچا کا خیال رکھا۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ شیو پال جی سے ہماری جب ملاقات ہوئی، جب ہماری ملاقات شیو پال جی سے ہوئی ہے تو اس وقت میں نے ان سے کہا کہ آپ کو نمایاں ہونا چاہیے، ہم تو آپ کو ملائم سنگھ کی جگہ پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور بہتر ہے کہ آپ اور بھتیجے، چچا اور بھتیجے اتفاق کریں، کیونکہ آپ کا اختلاف اچھا نہیں ہے۔ جو غلطی کی تھی اکھلیش نے، اب اس غلطی کو نہیں دہرانا چاہیے۔ تو شیو پال جی نے ہم لوگوں سے کہا کہ میں کیا کروں، وہ میرا فون تک نہیں اٹھاتا ہے، یہ جناب بات تھی۔ تو ہم نے کہا کہ ہم اس کا غرور توڑ دیں گے، آپ آ جائیے ہمارے ساتھ، آئیے پریس کانفرنس میں۔ تو انہوں نے اپنا نمائندہ جناب فرحت حسن صاحب کو اپنی طرف سے بھیجا ہماری اس پریس کانفرنس میں، جو یہیں دوبگہ میں ہمارے اسکول میں ہوئی، گرلز اسکول میں ہوئی، اور اس کے بعد اپنے نمائندے کو فرحت صاحب کو مراد آباد کی پریس کانفرنس میں بھیجا، اور یہ کہا انہوں نے کہ جو بھی فیصلہ آپ لوگ کریں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس کا یہ اثر پڑا کہ وہ اکھلیش جو ان کا فون نہیں اٹھاتا تھا اور جس نے 2012 میں ان کی بے عزتی کی تھی، وہ سمجھ گیا کہ اب ان کو جو ہے عزت ملے گی، اور اس مہا گٹھ بندھن میں جب یہ شامل ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو طاقت ملے گی اور ہماری طاقت ٹوٹے گی۔ تو اس طرح الحمدللہ ہم لوگوں نے اکھلیش کا غرور توڑ دیا، اور یہ ان کو میسج دے دیا کہ چچا کا خیال رکھو، اپنے باپ کی طرح سمجھو، اور ان کو اپنے میں شامل کرو۔ اور شیو پال سے بھی ہم نے کہا کہ آپ بھی کوشش کیجئے، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا اتحاد ہو، کیونکہ آپ کا اتحاد ہوگا تو اس سے سیکولر مقاصد کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ اکھلیش جو ان کا فون تک نہیں اٹھاتا تھا، اور یہ مجھ سے براہ راست شیو پال جی نے کہا جو میری ان سے ملاقات ہوئی، اب وہ خود ان کے گھر آیا اور 40-45 منٹ ان کے پاس بیٹھ کر بات چیت کی، اور ظاہر ہے بات چیت یہی کی ہوگی کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور آپ تو میرے چچا ہیں، اور ایسے اور ویسے، اور جو بیانات شیو پال جی کے آئے، پھر جو انٹرویوز ہوئے چینلز پر وہ سامنے آئے، تو انہوں نے بھی بڑی محبت کا اور تعلق کا اظہار کیا،
اور یہ کہ جو اختلافات تھے بھی وہ سب ختم ہو گئے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں. ہمارا تو کام ہی ہے اتحاد پیدا کرنا. ہم ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتے ہیں اور جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان کے درمیان انسانیت کی بنیاد پر اتحاد ہو, اور مسلمانوں میں جتنے طبقے ہیں ان کے درمیان اسلام کی بنیاد پر اتحاد ہو. ہمارا مشن ہے. تو بہرحال اوم پرکاش ہوں یا شیو پال ہوں, ان کو سماج وادی میں پہنچانے اور شامل کرنے میں الحمدللہ ہمارا, اور خاص طور پر ہمارے ساتھ جو لوگ بھی شامل ہیں مہا گٹھ بندھن میں, ان کا بڑا رول ہے. اور آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب مزید اویسی صاحب کو بھی وہ لے لیں, یہ بہتر ہوگا. کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی بھی ایک طاقت ہے, چھوٹی ہی صحیح, اور مایاوتی کی بھی طاقت ہے, اور کانگریس کی بھی ایک طاقت ہے, اور پرینکا جی نے اس دوران بہت بڑی اپنی اہمیت کا اظہار کرایا ہے. اور جس طرح خاص طور پر لڑکیوں کو اور خواتین کو انہوں نے متوجہ کیا اور ان کی بڑی نمائندگی کی بات کی, تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس مرتبہ کانگریس کے بھی ممبران کی تعداد بڑھے گی. تو بہرحال ووٹ تو کھٹیں گے کانگریس کی طرف سے بھی, اور بسپا کی طرف سے بھی, اور اویسی کی طرف سے بھی, اور چھوٹے چھوٹے جو گروپس ہیں. اس لیے اکھلیش کو یہ چاہیے کہ صرف جو ہے اوم پرکاش کے ان کے ساتھ شامل ہو جانے, اور جناب والا جاٹوں کی شامل ہو جانے, اور ابھی جو خبر آ رہی ہے سوامی پرساد موریہ کی, ان کے شامل ہو جانے سے ایسا نہیں کہ وہ عظیم فتح حاصل کر لیں گے. ضروری ہے کہ مسلم ووٹ بھی متحد ہو, اس میں بکھراؤ نہ پیدا ہو. جی, آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں سر, جیسے آپ کی ملاقات کے سوامی پرساد موریہ سے ہوئی, اوم پرکاش راج بھر سے رہی, شیو پال یادو سے رہی, تو کیا لگتا ہے اگر یہ لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں تو 2022 میں بدلا ہوگا؟ سوامی پرساد موریہ جی کا جہاں تک تعلق ہے, ان کے گھر پر ہماری ملاقات ہوئی اور بہت تفصیلی ملاقات ہوئی. تو ہم نے دیکھا کہ وہ بی جے پی سے غیر مطمئن ہیں, بے چین ہیں, اور یہ لگ رہا ہے کہ وہ بی جے پی سے نکل جائیں گے, اس سے علیحدہ ہو جائیں گے. تو میرا یہی کہنا تھا کہ دیکھیے, جہاں تک ہو سکے جتنی بھی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں اور پارٹیاں ہیں ان کو متحد کیجیے, ایک مضبوط محاذ بنائیے. اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو تبدیلی کس طرح ہوگی اس کے بارے میں سمجھنا ہے, فیصلہ کرنا ہے. اور بہرحال ہم لوگوں نے بہت سی باتیں ان کے سامنے رکھی, اور یہ بھی کہ سماجوادی سے اگر اتفاق ہو ان کا بھی ہو, اور جو دیگر پارٹیاں ہیں ان کا بھی ہو, اور وہ ایک متبادل بن جائے. اور جو ماضی میں اس نے غلطیاں کی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت ہی ناگواری ہوئی, خاص طور پر جو فسادات ہوئے, اور مظفر نگر کا جو فساد ہے جس کو بار بار اویسی صاحب یاد بھی دلاتے ہیں, تو اب یہ طے ہو کہ بہت مضبوط انتظامیہ ہوگا اور سمجھداری کے ساتھ کام کو لے کر آگے بڑھیں گے, اور صرف ایک برادری واد نہیں ہوگا, صرف یادوں کا مسئلہ نہیں ہوگا. تو ابھی جو اتفاق ہو رہا ہے اور مختلف پارٹیاں شامل ہو رہی ہیں, اسی سلسلے میں سوامی پرساد موریہ نے بھی جو فیصلہ کیا ہے وہ اگر بالکل ابھی واضح طور پر سامنے نہیں آیا ہے, کیونکہ انہوں نے انٹرویو میں یہی کہا کہ 2 دن مجھے دیجیے, 2 دن میں اپنے اصل فیصلے کا اعلان کروں گا. تو ممکن ہے کہ ان کا یہ فیصلہ ہو کہ وہ سماجوادی میں شامل ہو جائیں گے. ممکن یہ بھی ہے کہ وہ ایک نیا محاذ تشکیل کریں, کیونکہ ہم لوگوں سے تو انہوں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہ جو مہا گٹھ بندھن ہے اس میں وہ شامل ہو جائیں گے, اور اس میں اپنی قیادت بھی شامل کر دیں گے. اور ہمارے ہاں مہا گٹھ بندھن کے جو جناب راج کمار سینی صاحب ہیں, ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, بڑی تفصیلی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس لیے ایک دن کے بعد آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے جو بھی ہو, ہم لوگ تو بہرحال یہی چاہتے ہیں کہ مضبوط اتحاد ہو, مضبوط فرنٹ ہو, مضبوط پلیٹ فارم ہو, اور اس میں رخنا نہ پڑنے پائے, اور اچھا متبادل سامنے آئے.